اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ تمام لوگوں کا پروگرام فلسفہ دعا میں. امید ہے جس مقصد کے ساتھ ہم اس پروگرام کو آپ کے لیے لے کر آئے تھے وہ مقصد کسی حد تک ہم نے پا لیا ہوگا کہ جب ہم پروردگار عالم کے سامنے دعا گو ہوں تو ہماری زبانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دل بھی اس کی قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے پوری طریقے سے اس کی عبادت میں مشغول ہو جائیں. اس گفتگو کے ہم آپ پہنچے ہیں اختتام پر. آج پھر اس ایپیسوڈ میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ رضوی موجود ہیں. آئیے ان کا استقبال کریں. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اس پوری گفتگو میں ہمارے ساتھ بنی ہوئی تھی اور جو تمام دعاؤں کی تعلیمات آپ نے ہمیں آسان الفاظ میں دی ہے، ہمارے اذہان کے مطابق ہمیں دی ہے. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر سے نوازے. الہی آمین. پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ خداوند کریم آپ تمام لوگوں کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائیں. الہی آمین. خواہر، ہم نے پہلے ہی ایپیسوڈ میں تذکرہ کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو دعائیں ہمیں تعلیم کی ہیں ان میں دو چیزوں کا جو ہے وہ تکرار زیادہ تر کیا گیا ہے. ایک جہنم سے نجات کا اور دوسرے حج بیت اللہ کا. تو حج بیت اللہ کا تو ہم نے تذکرہ کر لیا تھا کہ کس دعا میں اس کا ذکر ہے. میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کس دعا میں جہنم سے نجات کا ذکر جو ہے وہ بارہا کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. سب سے پہلے ہم اور آپ دعائے مجیر کی طرف اگر توجہ کریں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ دعا ہے جس میں ہم اور آپ پروردگار عالم سے 88 مرتبہ اجرنا من النار یا رب کہتے ہیں. جی بالکل. یعنی نار جہنم سے ہم آزادی مانگ رہے ہیں، نجات اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور ایک بار نہیں، 88 مرتبہ. ٹھیک ہے. اور اس دعا کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ دعا اللہ کی طرف سے آئی ہے. اچھا. روایات یہ کہتی ہے کہ راوی تو نبی کریم ہے لیکن نبی کریم عبادت میں مشغول تھے، مسجد الحرام اور مقام ابراہیم پر بیٹھے ہوئے تھے. اور اسی وقت حضرت جبرائیل اس دعا کو اللہ کی طرف سے نبی کے پاس لے کر آئے تھے. انہوں نے تعلیم دی تھی. ہم دیکھیں زمان و مکان کتنا خوبصورت ہے نا اس دعا کا. زمان کیا ہے؟ عبادت کا وقت ہے. مکان کیا ہے؟ مسجد الحرام ہے، مقام ابراہیم ہے. ٹھیک. بھیجنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم. لانے والے کون ہے؟ جبرائیل امین. لینے والے کون ہے؟ اللہ کا حبیب. ان تمام چیزوں پر نظر رکھنے کے بعد ہم اس دعا کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. اور یہ وہ دعا ہے جو ماہ رمضان المبارک کے ایام البیض میں پڑھنے کی جس کی تاکید کی گئی ہے. اور اس کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان المبارک کے ایام البیض میں اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے تمام تر گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہو، درخت کے پتوں کے برابر ہو یا صحرا کے ریت کے برابر ہو. اگر اس قدر بھی گناہ ہیں تو یہ دعائے مجیر ایام البیض میں پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے تمام تر گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ ایام بیض جو آپ کہہ رہی ہیں یہ کیا ہر مہینے کے اعتبار سے ہے یا فقط ماہ رمضان کے اعتبار سے ہے؟ اور یہ ایام بیض ہے کیا، اگر آپ تھوڑی سی تشریح کریں. جی، ایام البیض ہم دیکھیں بیض کا معنی ہوتا ہے سفید. ایام یعنی دن یعنی سفید دن یعنی چمکدار دن یعنی روشن دن. اور یہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو یہ تینوں تاریخ کو ایام البیض کہا جاتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. ریزن کیا ہے ایام البیض کا؟ عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ دنوں کے نام جو ہے نا وہ چاند کی روشنی کے اعتبار سے رکھتے تھے. اچھا. اور چونکہ 13، 14، 15 چاند کی روشنی بہت پر ہوتا ہے اور سفید راتیں ہوتی ہیں وہ، اس وجہ سے ان تینوں تاریخ کو ایام البیض کا نام دیا گیا. ٹھیک. اس کے پیچھے ایک اور بہت خوبصورت وجہ بھی بتائی گئی ہے، کتاب علل الشرائع میں موجود ہے. اور یہ روایت جو ہے حضرت آدم کے سلسلے سے ہے کہ جس وقت حضرت آدم کو پروردگار عالم نے زمین پر اتارا تھا، حضرت جبرائیل بڑے احترام سے انہیں زمین پر لے آئے تھے. اس وقت فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت آدم کا جو
جسم ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے. اچھا. رنگت جو ہے ان کی بدل گئی تھی. ہاں. سیاہ ہو گئے تھے. وہ سفید تھے لیکن اس کے بعد وہ جب زمین پر اتارے گئے تو سیاہ ہو گئے. ہاں. حضرت آدم کو سیاہ دیکھ کر تمام فرشتوں نے فریاد کرنا شروع کی, اے پروردگار تو نے اسے بنایا, روح پھونکی, ہم سے سجدہ کروایا اور اتنا احترام کروایا, ایک چھوٹا سا ترک اولا اور تو نے اس کی رنگت کو بدل دیا, تو نے اسے سیاہ کر دیا. خدا را اس کی رنگت کو واپس پلٹا دے. اور جب یہ ملائکہ نے فریاد کی تو ایک ملک کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ آدم سے کہہ دو کہ ایک روزہ رکھے. اچھا. اور حضرت آدم نے ایک روزہ رکھا. تاریخ کہتی ہے وہ تاریخ بھی 13 رجب تھی. سبحان اللہ. سبحان 13 رجب حضرت آدم نے روزہ رکھا تو ایک تہائی ان کی جو سیاہی تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد جب دوسرا دن آیا تو اللہ نے فرشتے سے کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو پھر روزہ رکھو. اچھا. حضرت آدم نے 14 کو روزہ رکھا, پھر ایک تہائی سیاہی ختم ہو گئی اور پھر 15ویں تاریخ جو تھی اس دن بھی اللہ نے کہا کہ جاؤ آدم سے کہہ دو روزہ رکھے. اور حضرت آدم نے پھر روزہ رکھا جس کی وجہ سے مکمل ان کی سفیدی واپس آ گئی. اور اسی وجہ سے ان 3 دنوں کو 13, 14, 15 کو ایام البیض کہا گیا کہ سیاہی کو ختم کر کے سفیدی میں بدل دینے والے یہ ایام ہیں. اور ان ایام میں اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ کتابوں میں بھی موجود ہے کہ ہر مہینے کی 13, 14, 15 کو آپ روزہ رکھیں. بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کیونکہ حضرت آدم نے ایام البیض میں, اور یہی وہ ایام البیض ہے ماہ رمضان کے جس میں دعائے مجیر کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. دعائے مجیر کا جہاں پر ہم نے آپ کی خدمت میں ایک فضیلت بیان کی کہ اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے, دوسری طرف دعائے مجیر کو 2 اور حاجت کے لیے پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھا جانا چاہیے. اچھا. ایک بیماروں کی شفا یابی کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ دعائے مجیر کو پڑھا جائے. دوسرا اگر بہت تنگدستی ہے, فقیری ہے, غربت ہے تو اس غربت کو ختم کرنے کے لیے بھی دعائے مجیر بہت زیادہ کارگر ہے. اور یہ دعائے مجیر کے کمالات ہیں کہ ہم پروردگار عالم سے اس کے اسم گرامی یا اسماء حسنہ کا واسطہ دے دے کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. جی, جیسے ہی آپ نے شروع میں کہا اجرنا من النار, ویسے یا جس وقت میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ کون سی دعا ہے جس میں جہنم سے نجات کی دعا کی گئی, مجھے لگا آپ جواب میں شاید جوشن کبیر کا ذکر کریں گے کیونکہ اس میں بھی بارہا یہی تکرار کی جاتی ہے اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے. تو اس میں بھی جو ہے وہ بار بار اس کی تکرار کی گئی ہے, اس کا بھی فلسفہ کیا یہی ہے؟ جی ہاں, جوشن کبیر ایک خوبصورت دعا جس میں معبود حقیقی کی 1001 صفات کا تذکرہ ہو. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں اللہ کے 99 نام ہیں. جی, اور اس جوشن کبیر کو بھی رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے. لیکن دونوں جو دعائیں ہیں نا, دعائے مجیر اور دعائے جوشن کبیر, یہ دونوں رسول اللہ سے ہم تک پہنچی ہیں. اور ان دونوں دعاؤں کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو دی ہے. کیا بات. اللہ نے نبی کو دی, نبی نے ہم تک پہنچائی ہے. یہ اس دعا کے راوی بھی رسول اللہ ہیں اور اس میں نبی کریم نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے 1001 صفات گنوائے ہیں. اور یہ 100 بند اس میں موجود ہیں اور 100 مرتبہ ہم کہتے ہیں سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. دعائے مجیر میں 88 مرتبہ ہم نار جہنم سے نجات مانگ رہے تھے. اس میں ہم 100 مرتبہ پروردگار عالم سے جہنم سے نجات مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ وہ دعا ہے کہ ہم اگر اس کے نزول کا وقت جاننا چاہتے ہیں نا, کیوں اس کو جوشن کبیر کہا جاتا ہے, کیا معنی ہے جوشن کبیر کا, تو ایک بہت خوبصورت فلسفہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے کہ ایک جنگ میں نبی کریم نے ایک بہت بھاری زرہ پہنی ہوئی تھی اور وہ زرہ اتنی بھاری تھی, اتنی وزنی تھی کہ نبی کو اس سے اذیت ہو رہی تھی. جب نبی کریم نے اس اذیت کو محسوس کیا تو اس اذیت کو کم کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جوشن کبیر کو زمین پر جبرائیل امین کے ذریعے سے اتارا. جبرائیل لے کر آتے ہیں اور لانے کے بعد نبی سے کہتے ہیں یا نبی اللہ, اللہ نے کہا ہے یہ ذرا اتار دیں اور اس دعا کو اپنے بازو پر باندھ لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہٰذا
اس دعا کو جوشن کبیر یعنی بڑی زرا کہا گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی جوشن یعنی زرا، جی. کبیر یعنی بڑی زرا. جی. یعنی وہ زرا جو نبی کے لیے وزنی تھی اس کو اتار دیا گیا، اور جوشن کبیر نے اب نبی کی پروٹیکشن کی ایز اے زرا. تو یہ کتنی خوبصورت پروردگار عالم کی طرف سے دعا ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے. تو یہ خیر جوشن کبیر ہے. اسی طریقے سے ہمیں جوشن صغیر بھی ملتی ہے. جی. کیا وہ دعا بھی ماہ رمضان میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے؟ جی، اس کو بھی ماہ رمضان المبارک میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. یہ جوشن صغیر جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم سے آئی ہے، اور اس کے پیچھے بھی فلسفہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہتا ہے کہ قید سے آزادی کے لیے. جی، اس میں زیادہ تر جو جملے ہیں وہ پریشانی سے رہائی کی ہیں. جی. تو جب لوگوں نے آ کے بتایا تھا مولا کو کہ آپ کو قید میں ڈالا جانے والا ہے، آپ کو اذیت دی جانے والی ہے، تو اس وقت یہ دعا جو ہے مولا نے کہا تھا یہ میرے لیے اسلحہ ہے، یہ میرے لیے پروٹیکشن ہے، یہ میرا کام کرے گی، یہ ذرا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں کے جو نام ہیں وہ صغیر اور کبیر ہیں، لیکن دونوں ہی بہت زیادہ اپنے اندر مجرب دعائیں ہیں اور اپنے اندر بہت ساری اہمیت کو سمیٹے ہوئے ہیں. جی، اہمیت تو ہم نے بہرحال جان لی. اگر فوائد کی بات کریں کہ جوشن کبیر کے فوائد کیا بتائے گئے، ہم اکثر دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس وظائف الابرار ہوتی ہے اس میں ہر ایک بند کے پاس لکھا ہوتا ہے آنکھوں کی درد کے لیے اس بند کو پڑھیں، اور جو ہے وہ گھٹنوں کے درد کے لیے اس بند کو پڑھیں. کیا اس کا کوئی فلسفہ ہے؟ اگر علماء کی نگاہ سے دیکھیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں نے خود سے لکھ لیا ہے. اچھا. یہ معتبر یعنی ائمہ سے منسوب نہیں ہے. تو یہ بہرحال انسانوں کی طرف سے ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر ہم واقعاً ائمہ کی جانب سے دیکھنا چاہیں کہ ائمہ نے اس کے کیا فوائد بتائے ہیں اور کیا فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے، تو سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ یہ کہ اگر کوئی انسان گھر سے نکلتے وقت اس دعا کو پڑھ لے تو پروردگار عالم جب تک وہ لوٹ کر نہیں آتا اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے، اور اس انسان کو بے شمار ثواب دیا جاتا ہے. دوسرا کہا گیا کہ اس دعا کو جوشن کبیر اور خود جوشن صغیر دونوں دعاؤں کو کفن پہ لکھ کر لے جانے کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان اس دعا کو کفن پر لکھ لے اور اپنے ساتھ لے کر جائے تو اس کے عذاب قبر میں بڑی تخفیف ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں، اور اسے عذاب قبر سے حفاظت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور اس دعا کو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ماہ رمضان میں پڑھے اور شبہ قدر میں اس کو پڑھے، کیونکہ شبہ قدر ایک ایسی رات ہے جہاں مقدر لکھے جا رہے ہوتے ہیں، تقدیریں بنائی جا رہی ہوتی ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک اس کی عظمتوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. لہٰذا ان دعاؤں کو اگر ہم اس میں پڑھیں تو بہت زیادہ اس کے اثرات ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے. آپ یقین کریں کہ میں نے جہاں کہیں بھی اپنی جو مریض میری بیٹی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے نا، جس عالم سے بھی، جس علماء سے بھی میں نے اس کے بارے میں بات کی ہے، ہر ایک نے مجھے صرف ایک ہی بات کہی، اس بچی کے پاس بیٹھ کر جوشن کبیر پڑھو، اس بچی کے پاس بیٹھ کر جوشن کبیر پڑھو. اتنا اس میں اعتقاد علماء کا موجود ہے اور اتنی مجرب ہے یہ مریضوں کے شفا یابی کے لیے کہ جو انسان چل نہیں سکتا ہے، جو بول نہیں سکتا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کے پاس اگر یہ دعائیں پڑھی جائیں تو بہت زیادہ اس کا اثر ہم اس مریض کے اندر دیکھتے ہیں، اسے بہت جلدی شفا ملتی ہے. اور جب ہم نے یہ پوچھا تھا کہ 100 بند اتنی بڑی دعا روزانہ اس کے پاس بیٹھ کر پڑھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ سامرا تھا وہ، اور سامرا کی سرزمین پر ہم بالکل صحن میں کھڑے ہوئے تھے، اور اس مقام پر وہ عالم دین مجھے اس بات کی تاکید کر رہے تھے کہ روز نہیں پڑھ سکتی ہیں پوری، کچھ بند پڑھیں، جتنے بند آپ پڑھ سکتی ہیں اتنے بند اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ کر اس دعا کی پڑھا کریں. اور اگر 40 دن آپ نے لگاتار یہ کر لیا تو آپ اپنی بیٹی کے اندر ایک الگ سی تبدیلی دیکھیں گی، اور ہر مریض کے اندر تبدیلی آتی ہے. یہ اس دعا کے کمالات ہیں.
بے شک بے شک. اگر اہل بیت علیہم السلام سے کوئی چیز تعلیم ہوئی ہے تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی ہے. اگر کمی رہ بھی جاتی ہے تو وہ ہماری ادائیگی میں ہوتی ہے, کیونکہ بعض دفعہ ہماری زبانیں تو چل رہی ہوتی ہیں مگر یہ ذہن نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا ہوتا ہے. اگر ہم اپنی زبان, دل, ذہن کو یکجا کر کر ادا کریں تو پھر خلوص دل سے کیا گیا ایک سجدہ بہت ہوتا ہے, ایک جملہ بہت ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق ادا کرتے ہوئے دعاؤں کو ادا کر سکیں تاکہ اس کی بارگاہ میں یہ دعائیں قبول ہو سکیں. اچھا خواہر, جتنی بھی ان خوبصورت دعاؤں کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا ان گزشتہ ایپیسوڈز میں, آج کے اس ایپیسوڈ میں, بات وہیں آ کر رکتی ہے کہ آخر دعاؤں پر اتنا زور دیا کیوں گیا ہے؟ یہ جو بار بار کہا گیا ہے مانگو مانگو مانگو, کیا وجہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگتے رہیں؟ جی, یہ سارے ایپیسوڈز کا شاید نچوڑ ہوگا جی آپ کا یہ سوال, اور بہت مختصر اس کا جواب میں آپ کو قرآن سے دیتی ہوں. قرآن مجید سورہ مؤمن آیت نمبر 60, پروردگار عالم کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. بے شک. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. کیا کہا سب سے پہلا اللہ کیا کہتا ہے کہ تم مانگو میں دینے والا تمہیں دوں گا. یعنی خدا چاہتا ہے کہ مانگے. جی, دعا اس لیے کی جائے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم مانگو اور اسے مانگنا پسند ہے. دوسرا جملہ کیا اللہ نے کہا, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, وہ لوگ جو عبادت سے مستکبر ہو گئے, تکبر میں آ گئے. کیا بات ہے. اس عبادت سے, یعنی دعا مانگنا اللہ نے قرآن میں عبادت قرار دیا. جی, اور اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اور جس نے دعا نہیں مانگی متکبر ہو گئے, استکبار اختیار کیا اور کہہ دیا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہم نہیں مانگیں گے. خدا نے اس کے لیے کیا کہا, سیدخلون جہنم داخرین, جہنم میں داخل ہو جائے. جہنم میں داخل ہو جائے. تو اللہ اس کے لیے کیا جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے. جو نہیں مانگے گا, جو استکبار کرے گا, جو غرور اختیار کرے گا کہ مجھے نہیں مانگنا ہے, خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے. یعنی خدا کی نگاہ میں مانگنا ایک پسندیدہ عمل ہے, مانگنا ایک عبادت ہے. نہ مانگنا غرور اور تکبر کی نشانی ہے, اور جو غرور اور تکبر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. لہٰذا ہر وقت ہر لمحہ اس زبان پر دعائیں جاری رہیں. یعنی یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں جتنی عاجزی کا آپ اقرار کریں گے اتنے بلند پھر دنیا میں ہوتے جائیں گے. جتنا انسان یہاں جھکتا جاتا ہے دنیا میں, اللہ اس کو پھر بلند کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کہ جن کی شایان شان کوئی مخلوق نہیں تھی زمین پر, مگر پھر بھی جب اللہ کی بارگاہ میں ہوتے تھے تو تواضع انکساری لرزتے ہوئے تواضع اور انکساری کے ساتھ دکھتے تھے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ جس زبان سے ہم ہمیں ان کا چاہنے والا کہتے ہیں اس زبان سے ہم اسی طریقے سے اپنی دعاؤں کو ادا کر سکیں جیسے وہ چاہتے ہیں. اور اس گفتگو میں آپ نے بہت ہمارا ساتھ دیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. عزیزان محترم, اسی کے ساتھ ہم آ پہنچے ہیں اپنی اس گفتگو کے اختتام پر جسے ہم فلسفہ دعا کہہ رہے ہیں, جہاں ہم نے کوشش یہ کی کہ وہ بہترین دعائیں جو اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں تعلیم کی ہیں انہیں ادا کرتے وقت ہم ان کی کیفیت کو سمجھ سکیں, انہیں ادا کرتے وقت ہم اپنے آپ کو اپنے کردگار سے, اپنے اللہ سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا قریب کر سکیں. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے جس طریقے سے ہم نے اس گفتگو کو آپ تک پہنچایا ہے ہم بھی اپنی عبادتوں کو بہتر بنا سکیں اور آپ بھی اپنی عبادتوں کو بہتر سے بہترین بنا سکیں. ماہ رمضان المبارک ہے, اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. لیتے ہیں آپ تمام سے وداع. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.